خروج کی کتاب یہ بائبل کی دوسری کتاب ہے اور یہ پچھلی کتاب پیدائش کی کہانی کو آگے بڑھاتی ہے جس کا اختتام ابراہم کے پوتے یعقوب پر ہوا جب وہ 70 افراد پر مشتمل اپنے خاندان کو لے کر مصر میں گیا۔ اب یعقوب کا 11واں بیٹا یوسف مصر میں نائب حاکم بن گیا تھا اور اس نے قحط میں اپنے پورے خاندان کو بچا لیا تھا، اور اس طرح مصر کے بادشاہ فرعون نے اس خاندان کو مصر جیسی محفوظ پناہ گاہ میں رہنے کی پیشکش کی تھی۔ اس طرح بالآخر یعقوب مصر میں وفات پا گیا اور یوسف اور اس کے سارے بھائی بھی وفات پا گئے۔ تقریباً 400 سال گزر جاتے ہیں اور خروج کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اب اس نام سے مراد وہ واقعہ ہے جو کتاب کے پہلے نصف حصے میں رونما ہوتا ہے، مصر سے اسرائیل کا خروج۔ لیکن کتاب کا دوسرا حصہ بھی ہے جس میں بیان کردہ واقعات کوہ سینا کے دامن میں واقع ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم صرف پہلے نصف حصے پر غور کریں گے جہاں صدیاں بیت گئیں اور اسرائیل کی اولاد برومند اور کثیر التعداد اور فراوان اور نہایت زور آور ہو گئی اور وہ ملک ان سے بھر گیا۔ اب اس سطر کے پیچھے دانستہ طور پر اس برکت کی بازگشت ہے جو خدا نے سارے انسانوں کو باغ عدن میں بخشی تھی، اور یہ ہمیں اب تک کی بائبل کی کہانی یاد دلاتی ہے۔ انسان نے بغاوت اور گناہ کے ذریعے خدا کی برکت کو ضائع کر دیا، اور اس طرح خدا نے ابراہم کے خاندان کو ایسے وسیلے کے طور پر چنا جس کے ذریعے وہ پوری دنیا کے لیے اپنی برکت کو بحال کرے گا۔ لیکن نیا فرعون اسرائیل کو ایک برکت کے طور پر نہیں دیکھتا، وہ دراصل سمجھتا ہے کہ اسرائیلی پناہ گزینوں کا یہ بڑھتا ہوا گروہ اس کی حکومت کے لیے خطرہ ہے، اور جس طرح انسان پیدائش میں برکت کے خلاف بغاوت کرتا ہے، ویسے ہی یہاں فرعون خدا کی برکت کے وسیلے کو تباہ کرنا چاہتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کو۔ وہ انہیں جبری مشقت میں بے دردی سے غلام بنا لیتا ہے، اور پھر وہ حکم دیتا ہے کہ تمام اسرائیلی نومولود لڑکوں کو دریائے نیل میں غرق کر دیا جائے۔ فرعون بائبل میں اب تک کا بدترین کردار ہے، اس کی بادشاہی خدا کے خلاف بغاوت کا مظہر ہے۔ فرعون نے اپنے مفادات کے لیے نیک و بد کی اپنی ہی تعریف کر لی ہے کہ معصوم بچوں کا قتل عام بھی اس کی نظر میں اچھا ہو گیا، اور اس طرح پیدائش میں مذکور بابل کی نسبت مصر زیادہ بدتر ہو گیا ہے۔ اسرائیل اس نئے بابل کے خلاف مدد کے لیے فریاد کرتا ہے اور خدا جواب دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو خدا اس وقت فرعون کی بدی کو پلٹتا ہے جب ایک اسرائیلی ماں اپنے بیٹے کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈالتی ہے، اور وہ بچہ بحفاظت فرعون ہی کے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا نام موسیٰ رکھا جاتا ہے، اور وہ بڑا ہو کر بالآخر ایسا مرد بنتا ہے جسے خدا فرعون کی بدی کو شکست دینے کے لیے استعمال کرے گا۔ جلتی جھاڑی کی مشہور کہانی میں خدا موسیٰ پر ظاہر ہو کر اسے حکم دیتا ہے کہ وہ فرعون کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ وہ اسرائیلیوں کو آزاد کر دے، اور خدا فرماتا ہے، میں جانتا ہوں کہ فرعون مزاحمت کرے گا، اور اس طرح خدا آفتوں کی صورت میں مصر کو سزا دے گا۔ پھر خدا یہ بھی فرماتا ہے کہ میں فرعون کا دل سخت کر دوں گا، اور اس طرح ہم کہانی کے اگلے اہم حصے سے متعارف ہو جاتے ہیں، خدا اور فرعون کے درمیان تصادم۔ اب جب خدا فرماتا ہے کہ وہ فرعون کے دل کو سخت کر دے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہانی کے اس حصے کو قریب سے اور ترتیب سے پڑھنا واقعی بہت ضروری ہے۔ موسیٰ اور فرعون کی پہلی ہی ملاقات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فرعون کا دل سخت ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نے کچھ کیا ہے، اور اس لیے جواب میں خدا پہلی 5 آفتوں کا سلسلہ بھیجتا ہے۔ ہر آفت فرعون اور اس کے مصری معبودوں کا مقابلہ کرتی ہے، اور ہر بار موسیٰ فرعون کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حلیم کرے اور اسرائیلیوں کو جانے دے۔ لیکن ہر آفت کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فرعون نے اپنا دل سخت کر لیا، یا اس کا دل سخت ہو گیا، وہ اپنی مرضی سے یہ کر رہا ہے۔ اور اس طرح 5 آفتوں کے دوسرے سلسلے کے ساتھ ہم سننے لگتے ہیں کہ کس طرح خدا نے فرعون کے دل کو سخت کیا۔ کہانی کا لب لباب یہ ہے، اگرچہ خدا جانتا تھا کہ فرعون اس کی مرضی کے خلاف مزاحمت کرے گا، پھر بھی خدا نے اسے اچھا کام کرنے کے تمام مواقع فراہم کیے۔ لیکن آخرکار فرعون کی شرارت اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جہاں سے کوئی واپسی نہیں۔ میرا مطلب ہے اس کے مشیر بھی سوچتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور یہی وہ وقت تھا جب خدا فرعون کی بدی کی سمت کو موڑ کر مخلصی کے اپنے منصوبوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جب خدا اپنے لوگوں کو بچاتا ہے تو وہ فرعون کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی تباہی کا ذمہ لے
اور آگے ایسا ہی ہوتا ہے۔ آخری آفت کے ساتھ ہی، جو کہ فسح کی رات ہے، خدا فرعون کی ساری بساط الٹ دیتا ہے۔ جس طرح اس نے اسرائیلیوں کے بیٹوں کو قتل کیا تھا، ویسے ہی خدا آخری آفت کے ساتھ مصر کے پہلوٹھوں کو مارے گا۔ لیکن فرعون کے برعکس خدا برے کے خون کے ذریعے بچ نکلنے کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ اور یہاں پر کہانی رک کر ہمیں تفصیل کے ساتھ اسرائیلیوں کی سالانہ عید فسح سے متعارف کراتی ہے۔ اسرائیلیوں نے مصر سے نکلنے سے پہلے کی رات بے داغ جوان برہ ذبح کیا اور اس کا خون اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر لگایا۔ اور خدا کی آفت مصر پر نازل ہوئی تو جن گھروں کی چوکھٹوں پر برے کا خون لگا ہوا تھا ان کو چھوڑ دیا گیا اور ان کے بیٹے بچ گئے۔ اور اس کے بعد ہر سال اسرائیلی اس رات خدا کے انصاف اور رحمت کو یاد کرنے کے لیے جشن مناتے تھے۔ لیکن فرعون اپنے غرور اور سرکشی کی وجہ سے اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور آخر کار وہ اسرائیلیوں کو آزاد کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح اسرائیلی غلام مصر سے اپنا خروج کرتے ہیں، لیکن ان کے نکلنے کے فوراً بعد فرعون اپنا ارادہ بدل لیتا ہے۔ وہ اپنی فوج کو اکٹھا کرتا ہے اور آخری ٹکراؤ کے لیے اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہے۔ جب اسرائیلی بحفاظت سمندر کے پانی سے گزر جاتے ہیں، فرعون خود بخود اپنی ہی تباہی میں کود پڑتا ہے۔ خروج کی کہانی بائبل میں تعریف کے پہلے گیت کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کو سمندر کا گیت کہتے ہیں۔ آخری سطر اعلان کرتی ہے کہ خداوند عبدالآباد سلطنت کرے گا۔ شاعری میں گیت بیان کرتا ہے کہ خدا کی بادشاہی کی کہانی کیا ہے۔ یہ اس کے متعلق ہے کہ کس طرح خدا اپنی دنیا میں بدی کا مقابلہ کرنے اور بدی میں جکڑے ہوئے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے مصروف ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو موعودہ ملک میں لائے گا جہاں اس کی الہی حضوری ان کے درمیان سکونت کرے گی۔ یہ کہانی اس بارے میں ہے کہ جب خدا اپنے لوگوں کا بادشاہ بنتا ہے تو کیسا منظر ہوتا ہے۔ جب اسرائیلی گیت گاتے ہیں، کہانی ایک تیز موڑ لیتی ہے۔ بنی اسرائیل کوہ سینا تک پہنچنے کے لیے بیابانوں میں سے گزر رہے ہیں اور وہ بھوکے اور پیاسے ہیں، اور وہ اس طرح رہائی دینے پر موسیٰ اور خدا پر بڑبڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مصر میں اپنے پرانے اچھے دنوں کے مشتاق ہیں۔ میرا مطلب ہے یہ پاگل پن ہے۔ لہٰذا خدا فضل سے اسرائیل کے لیے بیابان میں خوراک اور پانی مہیا کرتا ہے۔ لیکن یہ کہانیاں ایک تاریک سایہ ڈالتی ہیں اور ہم حیران ہونے لگتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کا دل فرعون کی طرح سخت ہو؟ ہم دیکھیں گے، لیکن اب تک کے لیے یہ خروج کی کتاب کا پہلا نصف حصہ ہے۔